نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی عنایات، نوازشات اپنے بندوں پر ہر لمحے متوجہ رہتی ہیں، لیکن یہ خاص ایام اور یہ خاص راتوں کا آنا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا انسانیت کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ذی الحجہ کا چاند کل نظر آ چکا ہے، آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ 10 راتوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ یہ جو 10 راتیں آنے والی ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند مرتبے والی ہیں۔ اللہ اس کی عظمت کو بڑھا کر ظاہر کر رہے ہیں کہ ان راتوں کے اندر اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کے لیے تسبیحات بیان کرو، قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ اللہ رب العزت کو ان راتوں میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت رمضان المبارک سے ہی شروع ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے پھر جیسے ہی روزے فرض کیے، پھر اس کے بعد تحفے میں عید عطا فرمائی، پھر اس کے بعد سے اگلے ہی دن سے یہ عشر حج، ایام حج شروع کر دیے کہ یہ جتنے مہینے اب آ رہے ہیں یہ تمہارے لیے حج کے لیے ہیں کہ اس میں تم اپنے لیے احرام باندھو اور حج کی تیاری کرو، تو تمہارے لیے احرام حج کا باندھ لینا اب جائز ہے۔ لیکن ان خاص 10 ایام کو اس لیے اللہ رب العزت نے فضیلت دی کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حج کا یہ فریضہ پورا ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا فریضہ پورا ہو جانے کے بعد کہ رمضان المبارک کے روزے پورے ہوتے ہی اللہ نے عید تحفے میں عطا فرمائی، یہاں بھی حج پورا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ یہ ہمیں تحفے میں عطا فرمائی۔ اور جس طرح عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے وقت ہم اپنے عید الفطر کی ابتدا صدقۃ الفطر ادا کرنے سے کرتے ہیں، یہاں عید الاضحیٰ کی ابتدا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو قربان کر کر اس دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری فضیلت میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر لیں اور اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کریں۔ اس ماہ ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اس کی رات کو عبادت کر لینا لیلۃ القدر کے رات کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ گویا جس نے اس کی 1 رات میں عبادت کر لی، اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا، تلاوت کر لی، تسبیحات کر لی، تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لی۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری نیکیاں کس کے لیے بنائی؟ میرے اور آپ کے لیے،
کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنے قریب سے قریب تر کر لیں۔ پھر ان دنوں میں ایک خاص حکم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا وہ یہ کہ جو شخص تم میں سے عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ حکم تو مستحب ہے، حکمت یہ ہے کہ جس طرح حج کے فریضہ ادا کرنے والے حجاج اکرام اب مکہ المکرمہ کے اندر اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے ترتیب دے رہے ہیں اور احرام باندھ رہے ہیں، احرام کی پابندیوں میں آ رہے ہیں۔ احرام کی پابندی یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے اور اسی طریقے سے وہ اپنے بال اور ناخن نہیں تراشتے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو ہماری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اگرچہ حج کو نہیں پہنچ سکا، اگرچہ حج ادا کرنے کے لیے ہم نہیں جا سکے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم بھی، جو بھی شخص تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے تاکہ ان کی مشابہت ان حجاج اکرام میں ہو سکے جو حج ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ اور پھر خاص طور پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کہ جس دن حجاج سب سے بڑا اپنا حج کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ، اس دن جو لوگ حج ادا کرنے نہیں گئے ان کے لیے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ایک روزہ تمہارے گزشتہ اور ما قبل یعنی آنے والا 1 سال اور جو 1 سال پیچھے گزر چکا ہے اس کے گناہوں کی کفایت کرے، تمہارے وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ ان کو ختم فرما دیں گے اس ایک روزے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں۔ پھر ایام النہر کے اندر یہ قربانی کا فریضہ انجام دینا، اس کو اتنی بڑی فضیلت دے دی گئی کہ جتنے فرائض تمہاری طرف متوجہ ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ عید کے دنوں میں اللہ کے نزدیک یہ جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کا خون بہانے سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی نہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے عبادت بھی ایسی خاص رکھی ہے کہ ان کو کسی اور دن میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر یہ عشر ذی الحجہ نہ ہو اور تو پھر ہم حج ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ یوم النہر قربانی کے 3 دن نہ ہو تو ہم کتنے ہی جانور ذبح کرتے رہیں اور کتنے ہی دفعہ عرفہ کے میدان میں ہو کر آ جائیں یا مزدلفہ میں ٹھہرے رہیں یا رمی جمرات کرتے رہیں، ہم اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو عرفات ان دنوں میں حج کی فضیلت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ قربانی کر کے جو فریضہ ادا کرتے ہیں، ہم جس فضیلت کو ان ایام میں پہنچتے ہیں وہ سارا سال نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم عام دنوں میں جانور ذبح کریں تو اس کا گوشت صدقہ کرنا چاہیں تو اس کا تو ثواب مل سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کرنے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے عام دنوں کے اندر عرفات میں ٹھہریں، مزدلفہ میں ٹھہریں، رمی جمرات کریں یا کتنے ہی طواف کرتے رہیں، ہم حج کے فریضے کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ ایام نہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان دن اور راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک امت مسلمہ میں ہر ایک شخص اس فضیلت کو پالے۔ جو شخص اگرچہ حج ادا کرنے نہیں گیا وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان سے مشابہت اختیار کر لے۔ جو شخص اگرچہ قربانی تو ادا نہیں کر رہا لیکن وہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو ان حجاج کے لیے اجر ہے، جو اس قربانی کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ کی رحمت پہنچ جائے، ہر بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، ہر بندے کو اللہ کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپے۔ کہ ایک دن کا روزہ رکھیں سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رات عبادت کرنے لیلۃ القدر کے پا لینے کے برابر ثواب نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ساری کی ساری رحمتیں
اللہ کی محبت بتا رہی ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کتنا چاہتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کس جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو کیا انعامات عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے نبی کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت کے اندر بلند مقام دینا چاہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے تھوڑے عمل کے اوپر اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ان فرائض کو ادا کریں، ان احکامات کو ادا کریں جو میرے اور آپ کی طرف ان خاص ایام میں متوجہ ہو رہے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو دور نہ سمجھیں کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا، بھائی آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، کم از کم مشابہت تو اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تب بھی آپ یہ جو قربانی کے جانور لوگ لا رہے ہیں ان کے اوپر شفقت، ان کے ساتھ خدمت، ان کے اوپر اپنے دست شفقت رکھنا اور ان کے ساتھ رحمت اور رحم دلی کا معاملہ کرنا، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کے اندر تنگیاں بہت بھر چکے ہیں، ہمیں ہر ایک سے ہر ایک چیز تنگ نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم اسلام کے احکامات کو کھلے دل سے تسلیم کرو، کھلے دماغ سے تسلیم کرو، پھر اللہ کی رحمت بھی تمہاری طرف کھل کر متوجہ ہوگی اور اللہ رب العزت تمہیں کل قیامت کے دن سرخرو فرمائیں گے، اور پھر اس دن اللہ رب العزت ہمیں رسوائی سے بچائیں گے، جس دن پہلے انسان سے لے کر آخر انسان تک اللہ رب العزت نے اس حشر کے میدان میں جمع کیا کہ آج اگر میرے سامنے 10 بندے لا کر کھڑے کر دیے جائیں اور میرا کوئی عیب بیان کیا جائے تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ میں کیسے اس بات کو قبول کر لوں، میں طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگ جاتا ہوں۔ وہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کسی کی کوئی بات چلے گی، صرف اور صرف حق چلے گا، اللہ رب العزت کا کلام چلے گا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی سفارش چلے گی۔ مجھے بتائیں اگر ہم غلط کام کریں گے تو کیسے اس دن کامیاب ہوں گے؟ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو کیسے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ پھر کیسے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں آئے گی؟ جب اللہ کے نبی کے طریقے کو اس دنیا میں نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکیں گے، سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان تمام احکامات کی پابندی کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔